اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 208 تک پڑھا تھا۔ کیونکہ ہمارا یہ سبق کافی دن بعد ہوا تھا، اس لیے پچھلی دفعہ بھی میں نے تھوڑا سا پچھلا دہرایا تھا، اور اس دفعہ بھی میں تھوڑا سا پچھلا دہرانا چاہ رہی ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا لوگوں کے بارے میں کہ دو طرح کے لوگ بتائے گئے تھے، یعنی ایک تو وہ لوگ تھے جو طالب دنیا تھے، اور دوسرے لوگ تھے جو وہ طالب دنیا اور آخرت دونوں کے تھے۔ اب یہاں سے منافقین کے اوصاف کا بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے لوگ تھے موجود، اور ہمیشہ رہے ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں۔ ان آیات میں ان کی صفات بیان فرما کر ان سے چوکس رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ تفاسیر میں ان آیات کا سبب نزول اخنس بن شریق ثقفی کو بیان کیا گیا ہے، مگر الفاظ کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس میں یہ پانچوں صفات پائی جائیں۔ ایسے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے بہت سی معلومات رکھتا ہے، اس موضوع پہ بات کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسے اس کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل، پیٹو والے سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو گدا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملے میں جاہل ہے۔ صحیح ابن عیان کی حدیث ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان و اخلاص کا یقین دلاتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں اپنے بے اعتبار ہونے کو خوب سمجھتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ الد الخصام ہے، یعنی الدو کا معنی سخت جھگڑالو ہیں، بات بات پر جھگڑا کرتا ہے اور جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ خصم کی جمع ہے، یعنی جھگڑنے والا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے آدمی سے زیادہ مبغوض الد الخصم ہے، یعنی سخت جھگڑالو۔ بخاری التفسیر باب وہو الد الخصام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانی میں سے ایک یہ بیان فرمائی، وہ جب جھگڑتا ہے تو بدزبانی کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو تقریبی کارروائیوں کے ذریعے سے زمین میں فساد، کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تولّی کا ایک معنی واپس جانا ہے، اور دوسرے معنی ہے جب وہ والی یعنی حاکم یا صاحب اقتدار بنتا ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اسے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو اس کا عزت اور غرور نفس اسے گناہ میں پھنسائے رکھتا ہے۔ یہاں دوسرے شخص کا بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مال ہی نہیں جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، سورۃ توبہ کی آیت کا ٹکڑا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں۔ اس آیت کے اولین مصداق مہاجر ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی اور اپنی جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر مدینے چلے گئے، اور انصار و صحابہ جنہوں نے اپنے جان و مال سے ان کی مدد کی۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، کیونکہ تمام صحابہ کا یہی حال تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ مخلص مومن کی مدد ستائش کے بعد تمام مومنوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی پورے کے پورے اسلام اور ساری شریعت پر چلو۔ یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ احکام پر عمل کر لیا باقی چھوڑ دیے، نماز روزے کی پابندی کر لی، اپنی دین میں شرک، تجارت میں سود، اور عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون، معاشرت میں ہندو، نصرانی، یہودی تہذیب اختیار کیے رکھی، اور اسے زمانے کا تقاضا ترقی پسندی قرار دے دیا۔ یہود کی رسوائی کا باعث بھی یہی طرز عمل تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہے جو کسی دوسرے دین سے نکل کر اسلام میں آئے، مگر انہوں نے اپنے سابقہ دین کی رسوم کو باقی رکھا، جیسے غیر مسلموں کی شادی اور مرد کی رسمیں اور بدعات رسوم جو سراسر اسلام کے منافی ہیں، یا مسلمان ہو کر بھی انہوں نے اپنے روزمرہ کے پہلے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 209 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ فَإِن پس اگر
زللتم لڑکھڑا گئے پھسل گئے تم، من بعدی سے بعد، ما جو جاءتکم آ گئیں تمہارے پاس، البینات روشن ہدایات، فعلموا پس تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب بھی ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روشن نشانیاں، بینات سے مراد وہ تنبیہات ہیں جو قرآن کریم نے شیطان کی چالوں سے بچانے، اس کی فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے جا بجا بیان فرمائی ہیں۔ تخلیق آدم اور خلافت آدم کے واقعے سے لے کر پورے قرآن کریم میں یہ تفسیرات پھیلی ہوئی ہیں۔ جا بجا مہذب قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے جن کا ایک ایک واقعہ شیطانیت کی تصویر اور ان کے نتائج کو نمایاں کرنا ہے۔ پھر جن لوگوں نے شیطان کی چالوں سے بچ کر انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کیا تو جس طرح کامیابیوں اور اجر و ثواب سے نوازے گئے، اس کی تفصیل سے بھی قرآن پاک کے اورات معمول ہیں۔ منافقین کو بالخصوص اور کمزور ایمان کے مسلمانوں کو بالعموم خطاب فرما کر اسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی واقعی بات یہ ہے کہ انسان جوہر عقل کے ہونے کے باوجود زندگی کے تمام معاملات کو بے احسن طریقے چلانے پر قادر نہیں۔ قدم قدم پر اسے خواہشات اور جذبات سے تصادم بول لینا پڑتا ہے، اور اس تصادم میں عموماً جذبات غالب آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ خواہشات کو اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی ایسا ذریعہ ہدایت ہونا چاہیے جو انسان کو صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دے، مکارم اخلاق کو اس کی زندگی کا حسن بنا دے، رفتہ رفتہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات اس کا مطلوب اور محبوب بن جائے۔ اللہ کے نبیوں نے انسانی خیرخواہی کے لیے ہمیشہ یہی کام کیا، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر انسانی مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محض انسان کی بھلائی کے خاطر اسے قدم قدم پر رہنمائی فراہم کی، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان کر دیا۔ لیکن اللہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے ساتھ ہی گمراہ کرنے والی سب سے بڑی قوت شیطان اور اس کے متبعین کو بھی موقع دیا کہ تم انسان کو بھلائی سے ہٹانے اور برائی کی طرف راغب کرنے میں آزاد ہو۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے شیطان نے چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں مجھے منظور ہے تو تو رہے قیامت تک، لیکن جو تیری ہدایت پہ چلیں گے، جو تیری پیروی کریں گے، ان کو اور تجھ کو دونوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جس طرح انبیاء کرام انسان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اس کے مقابلے میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لاؤ گے۔ اب یہ انسان کی آزمائش ہے کہ وہ انبیاء کے ذریعے ہدایت کو قبول کرتا ہے یا شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ انبیاء کرام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے، ان کی زندگیوں کو کمزوریوں سے محفوظ رکھا، ان کو معصوم پیدا فرمایا۔ جس طرح پتھروں کے ڈھیر میں ہیرا چمکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی ذاتی حیثیت میں انسانی معاشرے میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کی سیرت، کردار، ان کی پاکیزہ زندگی، ان کی دلاویز شخصیت، ان کے معاملات کا حسن، پھر ان کی زبان سے ابلنے والا ہدایت و حکمت کا سرچشمہ، اور پھر ساتھ ساتھ معجزات کی تائید اور حق و باطل کی کشمکش میں اللہ کی نصرت، یہ وہ بینات ہیں جس سے ان کی شخصیت اور دعوت کو مستحکم کیا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے ان کا ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے یہ تمہارے انتہائی خیرخواہ اور ہمدرد اللہ کے نبی اور ان کے بینات ہیں، اور دوسری طرف شیطان کی چالیں، اس کی تزویر کے پھندے، اس کی برائی کی طرف دعوت، پھر اس کی شعبدہ بازیاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان عقل سے کام لے کر حقیقت کو جاننا چاہے تو اس کو لیے حقیقت کو سمجھنا کوئی دور کی بات نہیں۔ مزید یہ بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ہر پیغمبر، ہر مذہب نے شیطان کی دشمنی کو واضح کیا، لیکن تمام باتوں کے باوجود اگر ان بینات کے آ جانے کے بعد بھی بار بار راہ حق سے پھسلتے ہو اور شیطان کے نقوش قدم کی طرف لپکتے ہو تو پھر تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ حق تمہارے سامنے واضح ہو چکا، بینات سے تمہیں پوری طرح مطمئن کر دیا گیا، تمہاری باطل پسندی اپنی جگہ رہی اور تم نے شیطان کے نقوش قدم پر چلنا نہ چھوڑا، تو پھر یاد رکھو کہ تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ اس کی سلطنت اپنی جگہ پر قائم رہے گی، اس کی بے پناہ قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
جیسے ہم نے ایک حدیث قدسی پڑھی ہے جس کا کچھ مفہوم یہی ہے کہ تمام دنیا کے فاسق و فاجر انسان مل کر اللہ تعالیٰ کے خدائی کا انکار کرے اور اس چیز کو پھیلائے اور اس کے لوگوں کو ابھارے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور دنیا کے تمام نیک انسان مل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں بھلائی کرنے لگیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غالب ہے، اتنا توانا ہے کہ جب پکڑنا چاہے گا تو ہزار کوشش کے باوجود اس سے بچ نہیں سکو گے، لیکن وہ کمزور حکمران کی طرح پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اس بات کا اسے اندیشہ نہیں کہ اگر میں نے ان مجرموں کو آج نہ پکڑا تو کل یہ لوگ میری گرفت میں نہیں آ سکیں گے۔ دنیا کے حکمرانوں کا کیا قاعدہ ہے کہ وہ جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو پکڑیں اور جیلوں میں ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے جو قادر ہے ہر چیز پر، وہ ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک ڈھیل دیتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ پانی سر سے گزر گیا تو اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے آج کی دنیا میں، ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود، لاکھ نیک لوگوں کے اس کے باوجود، جہاد کے باوجود، لاکھ لوگوں کے اپنے رات دن اپنے چین اور سکون برباد کرنے کے باوجود جو لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مچائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اب لاکھ کوشش کر رہے ہیں، لاکھ بچنا چاہ رہے ہیں، کوئی ماسک لگا لیں تو یہ کر لیں تو یہ کر لیں تو ویکسین ہو جائے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بچتا نہیں ہے۔ تو یہاں بات ساری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے اور جس کو چاہے پکڑ لے، اور اگر لوگ صبر نہ چاہیں اور اپنے انجام کو درست کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی موقع دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکڑے گا نہیں، اگر باز نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا جھنڈا بلند نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر نہیں چلیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھول جائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے اللہ کا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے حکم کیا تھا، ان کی اطاعت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ حکیم ہے، غالب بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، لیکن لوگ کیسے ہیں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز سامنے ہی آ جائے گی جب ہی سمجھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ یعنی کیا وہ انتظار کرتے ہیں صرف یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں میں، سائبان میں، من الغمام میں، بادلوں کے، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور تمام ہو یا پورا ہو کام، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے، رجوع ہوں گے۔ ینتظرون کے معنی میں ہے، باقی الفاظ اپنے مفہوم معنوں میں بالکل واضح ہیں، لیکن اگر ان میں سے ہر لفظ کا لغوی معنی مراد دیا جائے تو ہمارے مسلمہ عقائد کے اعتبار سے بڑی الجھن پیدا ہوگی۔ ہم اللہ کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، کہیں آتا جانا، دکھائی دینا، یہ ساری جسم کی صفات ہیں۔ یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آئے، ہم اس کو دیکھیں۔ بادلوں کے سائے میں آنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بادلوں کا جسم ہے وہ محدود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے محدود جسم کے ساتھ اسی طرح نمودار ہو کر تخت سلطنت سے فائز ہو، فرشتوں کی فوجیں اس کے ارد گرد ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی صفات کو جانتے ہوئے ہم یہ مفہوم مراد نہیں لے سکتے، اس لیے علماء صرف کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ایسی تمام آیتیں متشابہات میں سے ہیں اور ان کا حقیقی مفہوم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے متعلق سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ساری ہے کہ یہاں تو یہ کافروں یا منافقوں کی خواہش ہے، ان کے مطالبے کی حکایت ہے، اس کی مثالیں قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں۔ ان کی طرف سے مطالبہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو اس وقت راہ راست پر آئیں گے اور اس وقت اسلام کی دعوت قبول کریں گے جب ہم یہود کی طرح جنہوں نے یہ کہا تھا لن تؤمن حتی نرى اللہ جہرۃ،
ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا وقت اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. ہم بھی اپنی آنکھوں سے اسی طرح اپنے پروردگار کو دیکھیں کہ وہ شاہانہ جلال سے تخت سلطنت پر فائز ہو، اس کے گرد و پیش فرشتوں کا لشکر جرار ہو اور بادل اس کے سر پر سایہ نہ ہوں. اس کے بعد ہمارے لیے گنجائش کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا تو ہم اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات کو انسانی نگاہوں کے لیے دنیا میں جس کا دیکھنا ممکن نہیں دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہارے اس ایمان کی قدر و قیمت کیا ہوگی. اللہ کے ہاں اس ایمان کی قیمت ہے جو بن دیکھے لایا جائے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان بالغیب. اللہ کی ذات پر یقین، اس کی صفات، اس کی قدرتوں کے ذریعے پیدا کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر غیب کی تمام حقیقتوں کو آنکھوں کے سامنے کھول دیا جائے تو پھر انسان کی آزمائش تو ختم ہو جاتی ہے. تو پھر جزا اور سزا کس بات پر ہوگی؟ یعنی تم ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہو جس کو مان لینے کا نتیجہ ایمان کی حقیقت کو بے وقت کر دینا ہے. تخلیق انسانی کا جو اصل مقصد ہے اسے ناکام کر دینا ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ غیب کی ایک ایک حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے کھول دی جائے تو پھر زندگی اور اس کائنات کی صف لپیٹ دی جائے گی، کیونکہ اصل امتحان ختم ہو جائے گا اور یہاں کا قیام بے مقصد ہو کر رہ جائے گا. ہمیں تو صرف اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہاں کا ایک ایک معاملہ، ہمارا ایک ایک عمل اور مخلوقات کی ایک ایک ضرورت اللہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے. جب تک دنیا قائم ہے اسی کے فیصلوں کے ساتھ قائم ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو تمہارے وہی معاملات جو اعمال کی شکل میں اللہ کی طرف لوٹائے گئے جزا اور سزا کا ذریعہ بنیں گے. ایک مفہوم اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہ جہاں تک بینات کی ہدایت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی کبھی باقی نہیں رہی، لیکن اگر کچھ لوگ اب بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شاید اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تخت سلطنت پر فائز فرشتوں کے جلوہ میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے موجود ہو، پھر اپنی قوت سے ان کے سروں کو اپنے سامنے جھکائے، ان کی سرکشی کا انہیں مدد چکھائے. لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں کہ بات سراسر کائنات کی تخلیق کے اسکیم کے خلاف جزا سزا کے قانون کے بالکل برعکس ہے. جو فیصلہ کرنے کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنی عقل، اپنے حواس اور شعور سے کام لے کر ان بیانات پر غور کریں اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کریں. اگر اس صورتحال کو الٹ دیا جائے تو پھر ہر معاملہ ختم ہو کر رہ جائے گا. اس طرح سے ہم اپنی موت اور کائنات کی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں.